پیارے بچوں، یہ کہانی ہے دو پریوں کی۔ ایک وقت کی بات ہے کہ پریوں کی وادی میں دو بہنیں رہتی تھیں جن کے نام ماہ گل اور شبنم تھے۔ ماہ گل ایک نہایت حسین پری تھی۔ اس کے بال سنہرے تھے، آنکھیں چمکدار تھیں اور مسکراہٹ دلکش تھی۔ ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا اور اس کے حسن کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ دوسری طرف شبنم اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کی جلد عام سی تھی، اس کے بال بے ترتیب اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ماہ گل میں تھی۔ ماہ گل کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ وہ ہمیشہ آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور اپنی تعریفیں سنتی۔ شبنم کو نظر انداز کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اکثر کہتی، شبنم، تمہیں تو جادو کی وادی میں بھی کوئی نہیں پہنچائے گا۔ تمہارے پاس نہ خوبصورتی ہے اور نہ ہی کوئی خاص صفت۔ شبنم یہ باتیں سن کر خاموش رہتی، مگر اس کا دل بہت دکھتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید حسن ہی سب کچھ ہے اور جو لوگ ظاہری طور پر خوبصورت نہیں ہوتے ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ ایک دن پریوں کی وادی میں اعلان ہوا کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک پراسرار خزانہ چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس خزانے کو حاصل کرے گا وہ نہ صرف وادی کا سب سے طاقتور بنے گا بلکہ اس کی کوئی بھی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ماہ گل نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی تلاش میں جائے گی۔ شبنم نے بھی اس میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ ماہ گل نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا کہ تم جاؤ گی؟ تم تو راستے میں ہی تھک جاؤ گی۔ خزانہ تلاش کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ شبنم نے ہمت نہیں ہاری اور دونوں بہنیں اپنے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ راستے میں کئی مشکلات آئیں۔ ایک جگہ درختوں کے درمیان ایک بڑا جال بچھا ہوا تھا جس میں ماہ گل پھنس گئی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، شبنم، مجھے بچاؤ، میں یہاں سے نہیں نکل پا رہی۔ شبنم نے فوراً اپنی عقل کا استعمال کیا اور جال کو کاٹنے کے لیے ایک نوکیلا پتھر ڈھونڈا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ ماہ گل کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ماہ گل نے بے دلی سے شکریہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چند دنوں بعد دونوں کو ایک پل سے گزرنا تھا جو خستہ حال تھا۔ ماہ گل نے اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہوئے وہاں ہی رکنے کا فیصلہ کیا، لیکن شبنم نے پل کو پار کرنے کی ہمت کی اور اس کے پار پہنچ کر ماہ گل کو بھی ہمت دلائی۔ جب دونوں بہنیں آخر کار خزانے تک پہنچ گئیں تو وہاں ایک بوڑھا دیو کھڑا تھا۔ اس نے کہا، یہ خزانہ کسی ایک کو ملے گا، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے دل کی خوبصورتی اور قربانی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ماہ گل نے فوراً کہا، میں خوبصورت ہوں اور ہر کوئی میری تعریف کرتا ہے، یہ خزانہ میرا حق ہے۔ دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کیا تم نے کبھی کسی کے لیے قربانی دی ہے؟ شبنم آگے بڑھی اور کہا، میں نے اپنی بہن کی مدد کے لیے راستے کی ہر مشکل کو برداشت کیا۔ میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ اگر دل کی خوبصورتی کا معیار قربانی اور ہمدردی ہے تو میں اس خزانے کی حقدار ہوں۔ دیو نے خزانے کا دروازہ کھولا اور شبنم کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب شبنم نے خزانے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی پہلی خواہش میں یہ کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ہمیشہ خوش رہے اور اپنی خوبصورتی کا غرور چھوڑ دے۔ شبنم کی قربانی دیکھ کر ماہ گل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنی بہن سے معافی مانگی اور کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں کمتر سمجھا، لیکن آج میں سمجھ گئی ہوں کہ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے، نہ کہ چہرے کی۔ اس دن کے بعد دونوں بہنیں خوشی خوشی رہنے لگیں اور پریوں کی وادی میں ایک مثال بن گئیں کہ حسن صرف ظاہری نہیں بلکہ کردار اور نیت کی خوبصورتی بھی سب سے زیادہ اہم ہے۔